سکینہ نے پکارا آجائیے آجائیے ہم سے تو کہا تھا کہ ابھی لاتا ہوں پانی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ولنا في تفرده وجلى في سلطانه وأغنى في الأهله وقال جميل القلب بقدرته وبركاته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا عبد الله مسلمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائدهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جہانگیر مرزا ابن عباس مرزا صاحب مرحومہ سیدہ پروین بنت سید عارف حسین صاحبہ کی روح سے ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس ایصال ثواب ہے، کئی مرتبہ ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا یہ خود عظیم سرمایہ ہے جس کا بدل کائنات میں نہیں ہے، یہ خود عظیم نعمت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تک انسان مرتا نہیں ہے اس وقت تک انسان کو زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہم کیا کچھ کر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کر پائے۔ یہ مرنے کے بعد بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے زندگی کی نعمت کا اندازہ لگا گئے۔ تو یہ فرمانے مرنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چل جائے، اگر امتحان ختم ہونے کے بعد پتہ چلے گی کیا قیمت تھی تو معنی نہیں رکھتا نا۔ جب تک امتحان ہال میں ہے اس وقت تک اگر ویلیو پتہ چل جائے تو انسان کچھ کر سکتا ہے۔ جب تک حیات کی قیمت کا اندازہ انسان کو اس زندگی میں پتہ چل جائے تو پھر انسان بہت آگے جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کوشش یہ کی جائے کہ اپنی زندگی کا اندازہ
اپنی زندگی کی قدر و قیمت ہم خود جب تک زندہ ہیں تب تک اس زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکے. جس نے بتایا وہ کامیاب ہے. جس نے سمجھ لیا کہ یہ حیات یہ سرمایہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس سرمایہ کو لے کر میں بازار دنیا میں آیا ہوں. یہ ایک بازار ہے، اس بازار دنیا میں اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. خالی ہاتھ کسی کو اگر بازار میں بھیجیے تو تماشائی بن کر چلا آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کسی کے پاس جیب میں 2 روپیہ نہ ہو، اسے آپ بازار بھیجیے کیا خرید پائے گا؟ تو اس کی جیب میں تو کوئی پیسہ ہی نہیں تھا. تو خالی ہاتھ بازاروں میں تماشائی جاتے ہیں اور پرجیب بازاروں میں وہ جاتے ہیں جو کچھ سامان لاتے ہیں. اللہ نے جب اس متجر میں اور اس تجارت کی جگہ میں ہمیں بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہمیں یہ سرمایہ حیات دیا. اور اس سرمایہ حیات سے تم بہت کچھ خرید سکتے ہو. اس بازار دنیا میں اگر چاہو تو تمہارا سرمایہ بچا کر تم بہت آگے بڑھ سکتے ہو، اور اگر توجہ نہیں کیا تو یہ سرمایہ کب لوٹ لیا جائے گا تمہیں خبر نہیں ہوگی. آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں اگر ہمیں اپنے سرمایے کی فکر نہ ہو اور اگر ہمیں اپنے سرمایے کی جانب توجہ نہ ہو تو یہ سرمایہ لوٹ جاتا ہے. لیکن وہی کچھ لوگ جو محتاط ہوتے ہیں، جو احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، وہ جب سرمایہ زندگی کو دیتے ہیں تو نہایت محتاط ہوتے ہیں. یہ جو زندگی کا لمحہ دیا اس کے بدلے ہمیں ملا کیا؟ تو بہت اہم، خدا کی قسم بہت اہم ہے. امام رضا علیہ السلام پر کسی نے پوچھا مولا کیف اصبحت، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ذہنوں میں کبھی کبھار، مطلب اس طرح سوال اگر کریے تاکہ آسان ترجمہ اور سب بچے وغیرہ سمجھ جائیں کہ مولا جب آپ صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ کی فکر کو کون سی چیزیں مشغول کر رکھتی؟ دیکھیں ہر آدمی جب صبح اٹھتا ہے بعضوں کو لون کا ٹینشن ہوتا ہے، بعضوں کو گھر کا ٹینشن ہوتا ہے، بعضوں کو پانی کا ٹینشن ہوتا ہے. یعنی جب انسان اٹھتا ہے تو کئی ٹینشن کے ساتھ اٹھتا ہے. گویا راوی نے حضرت سے پوچھا کیف اصبحت، مگر جب آپ اٹھتے ہیں تو کون سی چیزیں آپ کے ذہن کو مشغول کیے رہتی ہیں؟ اب اگر یہاں ہمیں درس دینا چاہے وہ تو معصوم ہے. کیف اصبحت، مانا جب آپ اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کی فکر میں آتی ہے، جو آپ کے دماغ میں آتی ہے، جو آپ کے ذہن کو مشغول کیے ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا 5 چیزیں ذہن کو صبح اٹھنے کے بعد مشغول کرتی ہے. اب یہ 5 چیزیں خود ایک مجلس ہے لیکن عنوان نہیں، میں گزر جاؤں گا تیزی کے ساتھ. پہلا، حضرت نے فرمایا پہلا ٹینشن انسان کو اٹھنے کے بعد. ہماری زندگی میں بہت ٹینشن ہے، وہ جہاں ٹینشن نہیں لینا وہاں بہت لیتے ہیں اور جہاں ٹینشن لینا ہے وہاں نہیں لیتے. حضرت نے فرمایا انسان جب صبح کو اٹھے تو پہلی چیز جو اس کی فکر کو ستائے وہ یہ بے اجل منقوص کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا. یہ پہلا، یہ اپلائی میں فقط اس روایت کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کبھی کبھی آپ دھیان دیجیے گا اور اس کو تھوڑا سا اپلائی کریے. میں شاید اگر پڑھوں تو 1 گھنٹہ لگے، لیکن آپ اگر صبح میں کریں گے تو 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. جب صبح اٹھیے تو پہلی چیز جو انسان کی فکر کو ستانا چاہیے بے اجل منقوص کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا. دیکھیں اگر آپ جائیں نہ کہیں سفر پہ اور آپ کا پیسہ ختم ہوتا رہے اس کے بعد آپ بار بار کئی مرتبہ گنتے جبکہ آپ کو پتا ہے کتنا ہے، لیکن جو آپ سفر پہ بار بار گنتے جو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سفر میں بہت کچھ لینا ہے اور ہمارے جیب میں پیسہ کتنا ہے. پھر میں نے آپ کو مثال بڑے قریب سے دیا. اسی طرح بہت کچھ سرمایہ زندگی ہمیں خریدنا ہے اس عالم کے لیے اور زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا. بے اجل منقوص، یہ پہلا ٹینشن جو انسان کو ہونا چاہیے کہ ایک دن میری زندگی کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد مولا دوسرا ٹینشن کیا ہے؟ کا بے امن محفوظ. انسان کو جو دوسرا ٹینشن صبح اٹھنے کے بعد ہو، اس کی فکر کو جو چیز ستائے وہ یہ کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے. اس نے جو کچھ کیا، اگر نماز پڑھا ہے تو وہ بھی لکھی گئی ہے، اور اگر غیبت کیا ہے تو وہ بھی لکھی گئی ہے، اگر مجلس میں آیا ہے تو وہ بھی لکھی گئی ہے، اگر مجلس لہو و لعب میں گیا ہے تو وہ بھی لکھا گیا ہے. یعنی انسان کو اٹھنے کے بعد
جو دوسری چیز اس کے ذہن کو مشغول کرے وہ بعمل محفوظ، اس کا سارا عمل کیا ہے لکھا جا رہا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو صبح اٹھنے کے بعد سوچنا چاہیے والموت فی رقابنا۔ دیکھیں عجیب مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، دوسرا مرحلہ کہ میرے عمل محفوظ لکھے گئے، اور موت فی رقابنا، تیسرا مرحلہ یہ کہ موت در پے ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کب زندگی میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کہے صاحب چلیے آپ کا وقت ہو گیا۔ یہ تیسری چیز جو انسان کے ذہن کو مشغول کیے ہوئے صبح، ہم جب صبح اٹھتے ہیں کہ ہزاروں ٹینشن ہوتے ہیں سوائے یہ 5 چیزوں کے جو حضرت نے بتایا۔ حضرت والموت فی رقابنا، تیسری چیز صبح کو اٹھتے ہی جو انسان کے ذہن میں آنا چاہیے میں اس دنیا میں جو آیا ہوں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس دنیا میں آیا ہوں جانے کے لیے آیا ہوں، یہ تیسری چیز۔ اس کے بعد والنار فی ورائنا، چوتھی چیز جو انسان کے ذہن کو مشغول کیے ہوئے ہو وہ یہ کہ ایک جہنم ہے جو ہمارے قریب ہے، ہمیں اس جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ جو انسان کے ذہن میں آئے، اور پانچویں چیز جو انسان کے ذہن میں صبح کو آنا چاہیے جب اٹھے اور کام پر، اور یہ آ جائے نا تو کام پر اثر الگ ہوگا، مارکیٹ میں الگ اثر ہوگا، معاشرے میں ملنے کا انداز الگ ہوگا۔ حضرت فرمایا پانچویں چیز جو انسان کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ لا ندری ما یفعل بنا، کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم میں سے کس کو خبر؟ ہم پلاننگ کرتے 100 سال کی، اور جب کہ ہم کو خبر نہیں ہوتی کہ اس مجلس کے بعد واپس گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اب غور کریں، لا ندری ما یفعل بنا، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کل کیا ہوگا۔ حضرت فرماتا ہے اگر یہ 5 چیزیں کسی کے ذہن کو مشغول کیے ہوئے ہونا تو وہ سرمایہ زندگی کو لٹاتا نہیں ہے بلکہ سرمایہ زندگی سے کچھ لے کر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلہ۔ یہ جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے، جب تک انسان بے فکر ہوگا وہ اس سرمایہ کو لٹائے گا، کبھی چوراہوں پہ لٹائے گا، کبھی سڑکوں پہ لٹائے گا، کبھی لہو لعب کی مجلسوں میں لٹائے گا۔ لیکن جس کا ذہن مشغول ہوگا کہ میری زندگی میں یہ 5 مرحلے طے کرنے ہیں، وہ ایک ایک قدم پر اپنی زندگی کا حساب کرے گا کہ میں نے زندگی کا یہ حصہ اگر دیا تو اس کے بدلے مجھے ملا کیا۔ میں جو آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سرمایہ حیات کا ایک عظیم سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس سرمایہ سے ہم تجارت کون سی کریں؟ اس سرمایہ زندگی سے ہمیں جو تجارت کرنا ہے وہ حیات طیبہ کی تلاش میں نکلنا۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کے لیے نہ ہم نے کوئی پروٹوکول کیا، نہ ہم نے کوئی کام کیا، نہ ہم نے کوئی کردار نبھایا۔ یہ سرمایہ اللہ نے دیا، اس سرمایہ کو خرچ کر کے ایک الگ زندگی حاصل کرنا ہے جس زندگی کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ اور آسان کر دو مجلسی مجمع ہے، اسی حیات طیبہ کو روزانہ زیارت عاشورہ میں آپ مانگتے ہو، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اس زندگی کو اس زندگی سے بدلنا ہے جو حیات طیبہ کہلائے۔ حیات طیبہ تک اگر یہ زندگی پہنچ جائے تو زندہ ہو، اور اگر حیات طیبہ تک نہ پہنچے تو زندہ ہو کر مردہ ہو۔ اور آسان کریے، جو حیات طیبہ پا جاتے ہیں ان کے سر کٹ جاتے ہیں لیکن وہ مردہ نہیں ہوتے، اور جو حیات طیبہ نہ پائیں وہ زندہ رہ کر زندہ نہیں رہتے۔ یہی حیات طیبہ کی تلاش میں ہمیں اور آپ کو نکلنا ہے۔ اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں کہ حیات طیبہ کیسے ملے۔ میں ایک قانون آج حیات طیبہ کا اسی سال ثواب کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم حیات طیبہ کی تلاش میں ہیں،
اگر ہم اس زندگی کی تلاش میں ہیں جو محمد والے محمد کے مولد پسند ہے، اگر ہم اس زندگی کی تلاش میں ہیں جس زندگی میں کربلائیوں کی زندگی شامل ہو، اگر ہم اس زندگی کی تلاش میں ہیں جو زندگی میرے آقا میرے مولا کو پسند ہے، تو اس زندگی کا نام حیات طیبہ ہے۔ اور حیات طیبہ کا پہلا رکن، حیات طیبہ کا پہلا قانون حرمتوں کی پاسداری کرنا، حرمتوں کو پامال نہ کرنا، حرمتوں کی پاسداری کرنا، حرمتوں کو پامال نہ کرنا۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کے زمانے کا، کیونکہ آج حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، آج حرمتوں کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سی چیزوں کو اللہ نے محترم بنایا، ہر روز ان محترم چیزوں کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جہاں حرمتیں پامال ہوتی ہیں وہاں حیات طیبہ کا گزر نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے، آپ پوری کربلا کو اٹھا کر دیکھیے کہ کربلا کے قیام کا سبب کیا تھا۔ جب حرمتیں پامال ہو رہی تھی سارا مردہ معاشرہ خاموش تھا، لیکن زہرا کے گھر سے ایک آواز آئی، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہ عنہ الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت۔ پھر آسان کر دو آپ کی خدمت میں، جب حرمتیں پامال کی جائیں تو دنیا کی ہر قوم خاموش ہو سکتی ہے، لیکن جو یا حسین کہتی ہے وہ حرمتوں پر پامال ہوتا نہیں۔ یاد رکھے گا، آج ہم سے بہت سے سوالات کیا کہ صاحب یہ ایک ہی قوم کیوں ہر جگہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہم ہی کیوں بار بار باتیں کریں اور دنیا کیوں خاموش رہتی ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ بولنے والے کو مجرم قرار دینا یزیدیوں کا کام ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ خاموش رہنے والے مجرم ہوتے ہیں، بولنے والی عجیب دنیا ہے۔ جو بولے حق کے لیے آپ اس کو مجرم قرار دیں۔ نہیں، ہم نے کربلا سے سیکھا ہی ہے کہ اگر حرمتیں پامال ہوں گی تو ساری دنیا خاموش رہ سکتی ہے، لیکن حسین کا ماتم کرنے والی قومیں نہیں خاموش ہوتی۔ یہ حرمتوں کو بچانا ہے ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری۔ جب بھی حرمتیں پامال ہوں گی ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ ہم کوئی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم کوئی مال کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم کوئی سرمایے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کائنات میں حسین کی جان سے زیادہ مبارک جان نہیں ہے، لیکن جب حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا تو حسین نے کہا نہیں، حرمتوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اگر اکبر کا سینہ دینا ہوگا تو میں اکبر کا سینہ دوں گا، اصغر کا اگر گلا دینا ہوگا تو میں اصغر کا گلا دوں گا، لیکن حرمتوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہی حیات طیبہ کی تلاش میں پہلا قدم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حرمت شکنی کیا ہے اور کس قدر حرمتیں پامال ہو رہی ہیں۔ اور عجب افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سماج میں حرمتیں پامال ہو رہی ہیں۔ عجب افسوس کا مقام۔ میں چند محترم چیزوں کا نام لوں۔ ایک محترم چیز اور جس کی حرمت روزانہ پامال ہوتی ہے اس محترم شے کو والدین کہا جاتا ہے۔ اور کہیے گا خدا کی قسم یہ معاشرہ اپنی نمازوں سے کہیں جا پائے گا؟ کہیں بھی نہیں جا پائے گا جب حرمتیں پامال ہوتی۔ پھر یاد رکھے گا، اگر کعبے کی حرمت پامال کر کر کوئی پوری زندگی طواف خانہ کعبہ کرے تو کعبہ لعنت بیچتا ہے، اور اگر کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے کوئی احرام کو، عمرے کے احرام کو، حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل کر چلا جاتا ہے تو اس پر کعبہ قربان ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنا ہے، حرمت کو بچانا ہے۔ حرمت پہلی حرمت جو ہر روز پامال ہو رہی ہے، انشاءاللہ تیزی سے آپ کی خدمت پر کروں، حرمتیں پامال ہو رہی ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں۔ اور ہم بہت بڑے نمازی، بہت بڑے حاجی صاحب دن بھر میں 10 حرمتوں کو پامال کرنے کے بعد آپ کہاں تک پہنچے؟ پہلی حرمت جو حرمت ہے وہ والدین کی حرمت ہے۔ کس طرح قرآن نے اسے محترم بنایا؟
قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ عجیب انداز میں قرآن نے ماں باپ کو اس قدر محترم ہے، اس قدر محترم ہے یہ ماں باپ کہ اللہ نے 4 مقامات پر اپنی توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا ذکر کیا۔ اتفاق نہیں ہے کوئی چیز توحید کے بعد ذکر ہو تو اس کا مطلب کائنات کی بڑی محترم چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس کے بعد جو احترام بتایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب یہ ضعیفی کے مرحلے میں قدم رکھ دیں تو پھر یاد رکھنا ان کے سامنے اف نہ کرنا، انہیں جھڑکنا نہ، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے باتیں کرنا تو بڑے محترمانہ انداز میں باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ یہ محترم ہے، یہ محترم ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے یہ چیز جسے قرآن نے محترم بنایا گھروں میں حرمت شکنی نہیں ہو رہی ہے؟ ان گھروں میں حرمت شکنی نہیں ہو رہی ہے جن گھروں سے یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کا ماننے والا ماں باپ کی حرمتوں کا خیال نہ کرے؟ میں پھر آپ کی خدمت نہ کروں، جس کربلا کو پوری طرح سرکار سید الشہداء نے حرمتوں کو بچانے کے لیے رکھا، اس کربلا کے ماننے والے کیسے حرمتوں کو پامال کر سکتے ہیں؟ اس قدر حرمتیں پامال ہو رہی، اس قدر حرمتیں ماں باپ کی پامال ہو رہی، اور زندگی میں مشکلات، سختیاں، مسائل آتے چلے جا رہے ہیں۔ صاحب ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، آپ کچھ لکھ دیجیے، آپ کچھ کر دیجیے، نہیں ہونے والا۔ خدا کی قسم اگر ماں باپ جس گھر میں محترم نہیں ہے اس گھر میں ملائکہ نہیں آتے، شیاطین آتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ماں باپ اگر محترم نہیں ہے یہ پہلی حرمت پامال کی جا رہی۔ آپ دیکھیے جو جہاں تک پہنچا، آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا کہ اگر کوئی کسی مرتبے تک، مقام تک پہنچا ہے نا تو وہ اس مقام تک انہی ماں باپ کے احترام کی بنیاد پہ پہنچا، جو جہاں تک پہنچا ہے۔ اگر میں اس موضوع پہ وارد ہوں تو ایک اچھی خاصی گفتگو چاہیے کہ آپ کسی انسان کی زندگی میں ترقی اگر دیکھ رہے ہیں، اور ترقی یاد رکھیے، اس کو بھی بریکٹ میں سن لیجیے، ترقی بہت بڑی گاڑی آ جانے کا نام نہیں ہے۔ اگر راہ بندگی پہ ہو تو ترقی یافتہ ہو، پتہ نہیں بات، اگر بندگی سے دور ہونا تو ترقی یافتہ نہیں ہو۔ کبھی یہ سمجھ لینا کہ صاحب نے ہماری وہ فلاں میں جاب کر دی۔ ترقی انسان کی ترقی ہونا چاہیے، اور انسان کی ترقی بڑی گاڑیوں میں نہیں ہے، خدا کی قربت میں ہے۔ اگر خدا سے قریب ہو رہے ہو تو ترقی کر رہے ہو، اور اگر خدا سے دور ہو رہے ہو تو تنزل کر رہے ہو۔ یہی تو ہے نا، ترقی کا معنی کیا ہے؟ اگر خدا کے قریب تو ترقی یافتہ ہو، اگر خدا سے بعید تو تنزلی ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جنہوں نے انہیں محترم مانا وہ کہاں تک پہنچے، اور جن کے گھروں میں ماں باپ محترم نہیں رہے۔ میں اس کا ماں باپ کے سال ثواب کی مجلس سے بہت اہم مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کرو، حرمتوں کو پامال نہ کریے۔ اگر حرمتیں پامال ہوں گی تو خدا کی قسم نہ ہماری عبادت کام آئے گی، نہ ہماری ریاضت کام آئے گی، نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس قدر یہ ماں باپ محترم، ایک نام دوں آپ کو، مرحوم شیخ انصاری رضوانی اللہ تعالیٰ علیہ، مرحوم شیخ انصاری کی 2 عظیم کتابیں نہ جانے کب سے حوضے میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جب تک یہ 2 کتابیں آدمی نہیں پڑھتا اجتہاد کے مرحلے پہ نہیں جاتا۔ مرحوم شیخ انصاری کی نگاہوں میں
ان کی ماں کس قدر محترم ہے. میں ان نوجوان بچوں کی خدمت میں ہوں. کبھی بار یہ اپنے فیصلے استقلالن لینے آگے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کسی کو ڈپینڈ توڑی نہیں ہو, اپنے فیصلے خود لیا کرو. لیکن یہ دنیا آپ کو غیر محترم بنا رہی ہے. یہ دنیا آپ سے ماں باپ کا احترام چھین رہی ہے. ہم خوش نصاب ہوئے, بڑے ترقی یافتہ ہیں. چند قسم کے لباس پہننے سے اگر انسان ترقی یافتہ ہوتا نا تو یہ لباس کی ترقی آپ کی ترقی نہیں. تو مجھے فرما رہے مرحوم شیخ انصاری اپنے گاؤں میں ایک مدت تک پڑھائی کرتے تھے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ احساس ہونے لگا کہ اب اس گاؤں میں کوئی ایسا معلم اور مولانا نہیں ہے جس کے پاس میں جا کر پڑھ چکی, کافی علم آ چکا تھا. یہ اپنی والدہ کے پاس ہے. لیکن ماں باپ کا احترام انسان کو کہاں پہنچاتا ہے. آنے کے بعد اپنی والدہ سے کہتے ہیں والدہ گرامی اگر آپ اجازت دو تو علم کے ترقی کے لیے اور زیادتی علم کے لیے میں نجف اشرف چلا جاؤں. دیکھیے کس قدر احترام. میں نجف اشرف چلا جاؤں. ماں ہے, ماں چاہتی نہیں کہ بیٹا ہم سے دور. ماں میرا میرے لال میرا پورا سرمایہ تم ہو, میری ڈھارس تم ہو. میں تمہارے چہرے کی جب دیدار کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے. یہی رہو. خدا کی جگہ ہمارے جیسے لوگ صاحب ہماری اماں ہماری ترقی کے راستے میں آگے آ گئی, یہ جب یہاں چلے جاتے وہاں چلے. یہ ہمارے سماج کا درد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہمارے ابا آ گئے ابھی تو ہم کہاں پہنچ گئے ہوتے اور کیسے پہنچ گئے ہوتے. یہ مرحوم شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے. اس کے بعد کوئی اصرار نہیں کیا, کوئی اصرار نہیں کیا. انہیں معلوم تھا کہ میں اگر نجف اشرف جاؤں گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا. پھر بھی دنیا بریکٹ میں یاد رکھیے گا اہل بیت ان لوگوں کو پھر آسان کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ سفر خود طے کرو گے تو ٹھوکریں بھی کھاؤ گے, ٹائم بھی زیادہ لگے گا. جب اہل بیت ہاتھ پکڑ کے سفر طے کروائیں گے نا تو صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرو گے. یہ جب وہ ہاتھ پکڑ کے سفر طے کرواتے نا تو صدیوں کا سفر آدمی لمحوں میں طے کرتا ہے. یہ خود سے آدمی طے کرتا ہے تو ایک آتا ہے گرتا ہے یہ, لیکن گارنٹی نہیں ہوتی منزل تک. وہ ہوتا ہے ایک مدت بعد. دیکھیے یہ انداز ہوتا ہے ماں باپ سے اپنی بات کو کہنے کا. میں جو عرض کروں آپ کو لگ رہا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اہتمام ان کا کس قدر ہے. کئی مہینوں تک اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کیا. پھر اس کے بعد طرف ہے علم, یہ بھی تو عشق ہے نا, علم کا ایک عشق ہے. پھر اپنی والدہ کے پاس ہے. اپنے کے بعد جملہ کا والدہ گرامی اگر آپ اجازت دیں تو ایک استخارہ دیکھ لیا جائے. ایک استخارہ دیکھ لیا جائے. اللہ کی جو مرضی ہوگی. جو بھی طرف ہے نا علم کی مجھے وہاں علماء موجود ہیں, ان کے حضور بھی لا کے سیکھوں گا. ماں شیخ انصاری کی ہے نا. اب استخارے میں ہم نے کچھ نہیں کہا میرے رات استخارہ دیکھو. خدا کی قسم عجیب آیت ہے. جب قرآن کھولا ہے تو معلوم ہے کیا آیت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ الربی ہے, اور ہم نے مادر موسیٰ کو آیت دیکھے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِیہِ ہے. ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کیا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ, اور جب اپنے بچے کی بابت ان کے دل میں کوئی خوف آئے فَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ, وہ اسے پانی کے حوالے کر دے, موجود کے حوالے کر دے. ہم نے وہی کیا. فَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ, جنہیں پانی کے حوالے کر دے. وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی, اور ہم نے مادر موسیٰ سے کہا گھبرانا مت, ڈرنا نہیں. اِنَّا رَادُوهُ إِلَیکَ, ہم تمہارا بیٹا تمہارے تک پلٹائیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ, اور اسے رسول بنا کے پلٹائیں گے. آیت یہ آیا. آپ غور کر سکتے اس آیت میں بڑے پیغام ہے کہ اگر راہ خدا میں تم نے دریا کے بھی حوالے کر دیا نا اولاد کو تو خدا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ موجوں کے ہجوم میں بھی تمہارے بیٹے کو سلامت رکھے. ہم نے ام موسیٰ کو وحی کیا کہ تم ڈالو دریا میں, ہم پر بھروسہ کرو, ڈالو. فَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ,
ان رادو ہو ہم لوٹائیں گے. اچھا نزاکت عجیب ہے, ہم لوٹائیں گے, جیسا بیٹا ڈالا ہے ویسا لوٹائیں گے. تو پھر تو ہم خدا نہیں ہوئے. جیسا تم نے دیا ہو ویسا اگر لوٹا دے تو ہم خدا نہیں ہیں. جو دو گے اس سے پڑھا کے لوٹائیں گے. تمہیں بچے کو دو گے ہم رسول بنا کے لوٹائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. ہم رسول بنا کے لوٹائیں گے. ان رادوہ الیک, ہم لوٹائیں گے آپ کے. لیکن کیسے؟ جاعلوہ من المرسلین, انہیں رسول بنا کے. یہ آیت آئی, شیخ انصاری گئے, کیا بن کے لوٹے؟ خاتم الفقہاء. خاتم الفقہاء. یہ کہاں سے ہوئی تھی؟ سارے مرحلے کہاں سے آئے؟ یہ ماں کے احترام سے. خدا کی قدر. اسٹڈی بہت لوگ کرتے ہیں, محنت بہت لوگ کرتے ہیں, تیاریاں بہت کرتے ہیں, کتابیں سب کے لیے ہوتی ہیں, لیکن سینکڑوں میں کوئی ایک شیخ انصاری بنتا ہے. کیوں شیخ انصاری سینکڑوں میں کوئی ایک بنتا ہے؟ چونکہ احترام اور حرمتوں کو بچا کے رکھتا ہے. مرحوم آغا مرشی لکشمی رضوان اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا, آغا یہ اس قدر آپ کو کمالات کہاں سے حاصل ہوئے؟ 60 سالوں تک حرم معصومہ کے پہلے ظاہر تھے. 60 سالوں تک, 40 سالوں تک نماز شب قضا نہیں, کئی مرتبہ نجف سے کربلا کا پیادہ, کئی ہزار کتابیں جو جمع کیا, کئی ہزار شاگرد بنائے. کہاں سے پہنچے اس مقام تک؟ ایک دنیا کا ایک دن میری والدہ نے میرے والد کو بلانے کے لیے کہا. میں پہنچا, میرے والد سو رہے تھے. مجھے اچھا نہیں لگا جگاؤں, اتنی میٹھی نیند سو رہے تھے. میں ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا, اپنے لبوں سے ان کے قدموں کو چومنے لگا. میرے والد کی دھیرے دھیرے آنکھیں کھلی. مجھ سے کہا, مرشی کیا کرو گے؟ میں نے کہا, بابا والدہ نے بلایا ہے. ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آپ کو اس میٹھی نیند سے اٹھاؤں. میں چاہ رہا تھا آپ کے قدموں کے اتنے بوسے ہوں کہ آپ آرام سے اٹھ جاؤ. کہتے ہیں باپ اٹھا, باپ نے دعا کیا, کملال اللہ تمہیں غلام اہل بیت بنا دے. اللہ تمہیں کیا بنا دے؟ غلام اہل بیت. یہ لیکن یہ محترم ہے, یہ احترام ہے. مرحوم سید ابن طاؤس, آپ سب شاید سید ابن طاؤس کا نام مجلسوں میں بہت سنتے. یہ کتاب یقوف جو مقتل کی معتبر ترین کتاب ہے, سید ابن طاؤس کی لکھی ہوئی. سید ابن طاؤس واقعی سید, عجیب سید. ان کے مرنے کے بعد شاگردی کی میٹنگ ہوئی کہ آقا کو کہاں دفن کیا جائے؟ کربلا میں دفن کیا جائے, نجف میں دفن کیا جائے. اتنا بڑا عالم مولا کے پہلو میں, کربلا میں. معلوم نہیں کیا کیا سید ابن طاؤس نے. پہلے آقا کی وصیت کو دیکھو کہ آقا نے کہاں کہا دفن کرنے کو. لکھا تھا وصیت میں کہ مجھے میرے ماں باپ کی قبر کے پایتی دفن کرنا, جو کہ قرآن کا وقف لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے دونوں شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد بھی میرا وجود ان کے قدموں میں پڑا ہے. یہ احترام ہے, یہ احترام ہے. آج ہمارے یہاں اس حرمت کو بڑی آسانی سے پامال گیا, اور پھر اس کے بعد زندگی مبارک نہیں ہوتی. کیوں نہیں مبارک ہوتی؟ کیونکہ محترم چیز جس کی حرمت کو ہر گھر میں پامال کیا جا رہا ہے, یہ اچھی چیز نہیں کرو. اگر آپ کربلا کے ہیں اور اگر آپ حیات طیبہ چاہتے, پہلا ہنر سیکھیے کہ محترم چیزوں کی حرمت شکنی نہ کریے. جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے محترم بنایا ہے, ان میں سے ایک محترم چیز جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ یہ آپ کے ماں باپ ہیں. اگر ان کی حرمت شکنی ہوتی ہے اللہ ناخوش ہوتا ہے, اور اگر اللہ ناخوش ہوتا ہے تو پھر زندگی میں کوئی برکت آنے والی نہیں ہے. یہ پہلی حرمت ہے جسے حیات طیبہ کے لیے آپ کو لینا ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک حرمت اور ہے. اب میں تیزی سے حرمتوں کو گنوا دوں, حتی خود ایک بڑے شعر کا موضوع ہے کہ اگر باتیں کیا جائے وہ کون سی چیزیں محترم ہیں جن کا احترام پامال ہو رہا ہے, اور ان محترم چیزوں کا احترام کیسے بحال کیا جائے. میں پھر بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, نہ پیسے سے, نہ مال سے, نہ گاڑی سے, نہ آپ کی برانڈنگ سے آپ بڑے نہیں بننے والے. آپ کو بڑا بننے کے لیے خود بڑوں کا احترام کرنا پڑے گا. بڑا ہی بات یاد ہے, جب تک آپ نے محترم چیزوں کا احترام نہیں کیا نا,
آپ بڑی روایت ہے، میں اگر روایت کروں تو شاید بہت یسود مولا فرماتے اربعۃ خصال یسود بہل المرء، چار چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں، چار چیزیں ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں، بڑا بناتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو انسان کو بڑا بناتی ہے الادب، پہلی چیز جو انسان کو بڑا کیا بناتی ہے، ادب۔ ہمارا ادب اپنے ماں باپ کے سامنے کیسا ہے، وہی ہم کو بڑا بناتا ہے۔ ہماری ڈگریاں، ہماری کار، ہمارا کپڑا، ہمارے برانڈ والے موبائل، یہ ہمیں بڑا نہیں بناتے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں بڑا انسان کو اس کا ادب بناتا ہے۔ اگر ماں باپ کے سامنے تم با ادب ہو تو اللہ اتنا بڑا بنا دے گا جہاں تک تم نے سوچا نہیں ہوگا۔ یہ پہلی حرمت ہے جس حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس حرمت کو بچانا ہمارا اور آپ کا کام۔ وہی لوگ کو حرمتوں کو بچائیں گے جو مجلسوں میں آتے، اور کون بتائے گا حرمتوں کو؟ مجھے صاحب کو بتائیے، حرمت بچانے کا پیغام آپ کو دیا جاتا ہے، حرمت بچانے کا سلیقہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، تو حرمتیں بچانے کا کام تو آپ کا ہے نا۔ یہ پہلی حرمت ہوئی۔ ایک اور حرمت کا ذکر کروں جس حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، وہ حرمت مومن۔ لیکن یہ باتیں بہت سخت ہیں اور تھوڑا سے تلخ ہیں، لیکن معاشرے میں ان حرمتوں کو بڑی آسانی سے پامال، ماں باپ کی حرمت پامال ہوتی ہے، دوسری طرف سے آپس میں ایک دوسرے سے مومن ایک دوسرے کی حرمت کو پامال کرتے۔ مومن بہت محترم ہے، فقط منبروں کو چومنے سے ابھی والے نہیں سمجھ میں آؤ گے۔ اگر کسی مومن کی بے احترامی کرتے ہو، صاحب بہت آ کر ممبر کا پہلا زینہ چوم لیا اور دوسرے زینے پہ ٹوپی رکھ دیا اور تیسرے پہ امامہ رکھ دیا، تو ہم سے بڑا مولائی کوئی نہیں۔ جس طرح ممبروں کا احترام کرتے ہو نا، اسی طرح کبھی علی والوں کا احترام کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ بعض اوقات بھی میں آؤں یہاں کے پہلے زینے پہ رکھوں اپنا امامہ، اور دوسرے پہ پھر رکھوں، تیسرے پہ کبا رکھوں، اور جیسے غریب مومن آئے اس کے سلام کا جواب بھی ایسے دوں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نظر میں علی کتنے محترم ہیں۔ چونکہ جن کی نگاہوں میں علی محترم ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں میں علی والے بھی محترم ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں میں علی والے بھی۔ اگر علی والے تمہاری نگاہوں میں محترم نہیں ہے تو علی بھی تمہاری نگاہوں میں محترم نہیں ہے۔ میں نہایت دقت سے باتیں آپ کی خدمت پیش کروں، ایک جملے کا میں ضامن ہوں اپنے، کہ اگر علی والے آپ کی نگاہوں میں اب تک محترم نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ابھی تک علی بھی آپ کی نگاہوں میں محترم نہیں ہوئے۔ یاد رکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر علی والے محترم نہیں ہیں آپ کی نگاہوں میں، ان کی حرمت کا اگر تم نے خیال، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ باتیں روایات سے ثابت ہے۔ امام جعفر کاظم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت میدان مینا میں بیٹھے ہیں۔ کہاں؟ مینا کا میدان آپ کبھی تصور کریے کہ آدمی مینا کے میدان میں عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت مینا میں تشریف فرمائیں، ایک جماعت شیعوں کی ملنے آئی حضرت سے۔ اب آپ سوچیں، مینا، حاجی، مولا، یہ جماعت حضرت کی خدمت میں آئی۔ حضرت کھڑے ہوئے، حضرت نے فرمایا تم لوگ ہماری توہین کیوں کرتے ہو؟ آپ سمجھ سکتے، آپ جب مجلس میں آئے ہو، حضرت آئے، حضرت نے بھی تم لوگ ہماری توہین کیوں کرتے ہو؟ ہم لوگ مولا، ہم تو آپ کا نام بھی علیہ السلام کہہ کے لیتے ہیں، ہم تو یوں آپ کی کہاں توہین کریں گے؟ پورا مجمع تعجبی آنکھوں سے حاضر مولا، ہم اور آپ کی توہین کریں گے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا مولا ہم آپ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو عزیز بنایا، آپ کی توہین کون ہے، کس کی مجال ہے جو کر دے؟ یہ جو کھڑا ہوا تو حضرت نے کہا تم ہی توہین کر رہے تھے۔ ابھی آپ سمجھ سکتے جو مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت نے فرمایا اتفاق سے تم ہی توہین کر رہے تھے۔ مولا میں؟ حضرت نے کہا ہاں تم؟ مولا میں نے کب آپ کی توہین کیا؟ ابھی آپ سب حج کے جو لوگ گئے ہو جانتے کہ میقات ہے جہاں سے ہم لوگوں کو احرام باندھنے ہوتے، ان میقات میں سے ایک جوفا ہے، جوفا کی میقات سے حضرت نے فرمایا تم احرام باندھ کے نکلے۔ اچھا باتوں کو لگتا ہے کہ جب یہ کوئی نیک کام کے لیے نکلے تو یہ ایمبولینس ہو جاتے ہیں کہ 3-4 ایکسیڈنٹ بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، نیک کام کے لیے نکلے تو اور زیادہ محتاط ہو جاؤ نا۔
نہیں صاحب اگر ہم نے احرام باندھ لیا تو کسی بچے نے کھینچ لیا اور اس کو ایک تماچا مار دیا, ہم مسجد میں آئے اپنا سجدہ رکھ دیے, اب کسی بیچارے کا پیر پڑ گیا کسی بچے کا, ہم نے ایسا ڈانٹ کے کہا کہ اس کے اوپر جو اثر ہوا وہ صحیح نہیں, یہ دین نہیں, یہ خدا کی قسم دین نہیں. آپ بڑی آسانی سے اس کو سمجھا سکتے تھے, پاک بچے ہیں مسجد میں, بچے ہماری طرح 80 سال کے بڈھوں کی طرح نہیں بیٹھ سکتے. اللہ نے ان کے اندر انرجی دیا ہے, طاقت دی ہے, یہ اگر تھوڑی دیر مجلس میں آرام سے بیٹھ جائے تو ان کا شکریہ ادا کریے. تو یہ فرما رہے ہیں یہ خود بہت اہم مرحلہ, لیکن کبھی بار ہم یہ سوچتے نہیں یہ ہماری طرح بیٹھے بڑے آرام سے بیٹھے, اور یہ انرجی اس کے اندر طبیعت ہے, فطرت ہے اس کی, یہ بچہ ہے. تو یہ فرما رہے ہیں یہ صاحب جو ہے میدانی جوفا سے نکلے, نکاح کے جوفا سے احرام پہنے ہوئے, اپنی سواری پہ سوار, کوئی شیعہ وہاں بیچارہ کھڑا تھا. اب آپ غور کر سکتے ہیں, کبھی آپ سڑک سے گزر رہے ہیں, کوئی ایک آدمی ہو سکتا ہے جس کی چپل نہیں پا رہا ہوں, جس کا لباس بہت سیدھا ہو, لیکن تم لباسوں سے کب تک آدمی کی بہو نکالنے لگے, تم تو علی کی محبت سے انسان کی عظمت کو پہچانتے ہو نا. ہو سکتا ہے سڑک کے کنارے ہو, حضرت فرمایا تم نکل رہے ہو نکاح سے جوفے سے, ہمارا ایک چاہنے والا وہاں کھڑا تھا, اس نے تمہیں آواز دیا, تمہاری سواری پہ جگہ دی تھی, تم نے اسے نہیں بیٹھایا, اس کی جانب جو تم نے توجہ نہیں کیا, یہ توہین اس کی نہیں تھی, یہ توہین کچھ امام کی توہین کر سکتے, آگے قدم بہت کر سکتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت حرمت مومن عجیب ہے, عجیب ہے. یہ مومن کی حرمت جب پامال کی جاتی ہے, حضرت کو تکلیف ہوتی, امام کو تکلیف ہوتی. آج امام زمان کو تکلیف ہوتی ہے جب کسی ایک مومن کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. اور ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات وہیں سے آتی. ہم سوچتے ہیں خاتون جنان ختم کرنے کے بعد ساری مشکلات حل ہو گئی, نہیں ہوگا. آپ ایک مومن کی توہین کر کے دعائیں جو شروع کر دیں تو معاملہ حل کرا لو گے. یہ معاملہ نہیں حل ہوگا, خدا ہی تک نہیں حل ہوگا. اس کے ریفلیکس ہیں آپ کی زندگی پہ, یہ اثر کرتا ہے آپ کی زندگی پہ. ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اسی حضرت سے کہا مولا یہ 2 مہینے سے بچھو نے ڈنک مارا تو بڑا پریشان ہوں, 2 مہینے سے میں تڑپ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا معلوم اس کا اثر کیا ہے, کہاں کا یہ ریئیکٹ ہے, اثر انداز کہاں سے, پتا نہیں مولا مجھے نہیں پتا. کبھی ایک جگہ بیٹھے تھے, وہاں سلمان کی برائی ہو رہی تھی. کس کی؟ سلمان کی برائی ہو رہی تھی. وَلَمْ يَمْنَعْكَ, تم چاہتے تو سلمان کی توہین روک سکتے تھے, لیکن تم نے روکا نہیں, تو اس کی سزا یہ ملی کہ بچھو نے تمہیں ڈر مارا. تو کل میں جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, یہ علی والے ہمارے یہاں یہ ہوا کبھی ہم نے بڑی میری مومن کی توہین ہو رہی, بات بدل دیا, ہمارے تو لوگ جھگڑا اگر ہو جائے تو بدل مس ہو گئے, ہم سے عجیب سو گئے, اس پہ بھی افسوس کرتے ہیں کہ اتنا اچھا جھگڑا ہو رہا تھا اور ہم جو ہے رہ گئے, اتنا اچھا منظر نہیں دیکھ پائے. یہ سماج تو نہیں ہوا نا, یہ معاشرہ تو نہیں ہوا. یہ بازوں کو جن کی نماز میں ٹائم نہیں ملتا آنے کا, رومال باندھ کے رہتے ہیں, لیکن اگر جھگڑا ہو جائے تو یہ رومال باندھا ہوا آدمی باہر دکھائی دیتا ہے. اس لیے نماز میں کتنے کا سر درد کر رہا تھا کہ جھگڑے ملنے کا یہ منظر کون چھوڑ سکتا ہے. یہ عجیب مرحلہ, میں آپ کی خدمت, یہ عجیب مرحلہ, یہ مومن نہایت محترم ہے, نہایت محترم ہے. پیغمبر نے خانے کعبہ کو دیکھ کر کہا خانے کعبہ تو بہت محترم ہے, تو بیت اللہ ہے, لیکن مومن کی حرمت اس سے زیادہ عظیم. مومن یہ حرمت پامال نہیں تھی. ہماری زندگیوں میں تکلیف کہاں ہے, مشکلات کہاں ہیں, ان مشکلات کا حل ڈھونڈیے. ایک ماں باپ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے, ایک مومن کی حرمتوں کو کیا کیا جائے, پامال کیا جائے. ہر روز یہ غیبت کیا ہے, یہ الزام تراشیاں کیا ہے, یہ توہین کیا ہے, یہ توہین ہے مومن کی, یہ توہین مومن امام کو پسند نہیں. یہ خدا کی قسم اگر راہ علی پہ رہنا ہے تو جو راستہ علی مقرر کریں گے ویسے رہا جائے گا, نہ ہمارا جو بھی چاہے گا ویسے رہیں گے. یہ مومن کی توہین اگر وہ بھی حضرت کو پسند نہیں. ایک اور حکمت بیان بنوں اور بہت تیزی سے انشاءاللہ کبھی اور حکمتیں آپ کی خدمت میں کروں گا. ایک اور حکمت اسے بھی سال ثواب کی مجلس ہے, سن لیجیے, اس حکمت کو بھی بہت پامال کیا ذرا. حرمت کتاب اللہ,
ایک حرمت اور ہے، قرآن کریم کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی حرمت، قرآن کریم کو اللہ نے بہت محترم بنایا ہے، لیکن اس کا احترام فقط اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ آپ چوم کر گھر کے اتنے اونچے طاق پہ رکھ دیجئے کہ ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ احترام قرآن نہیں، یہ قرآن کا احترام نہیں۔ میں پھر ماں باپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک پیغام کو عنوان سے عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن محترم ہے، کیسے محترم بنے گا؟ اور پھر عرض کروں، جب قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے نا، تبھی گھروں میں ماں باپ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ چونکہ جن بچوں کی نگاہ میں قرآن محترم ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماں باپ کو جب قرآن نے اتنا محترم بنایا تو میں ان کا احترام کیسے بحال کروں؟ یہ کتاب خدا، اس کا احترام نہیں ہو رہا، خدا کی قسم احترام نہیں ہو رہا، حرمت قرآن کو پامال کیا جائے۔ قرآن کو اللہ نے بہت محترم بنایا۔ ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ جو قرآن آیا ہے نا، یہ موعظہ ہے، وعظ ہے، اس میں وعظ ہے، اس میں شفا ہے۔ کس کے لیے شفا ہے؟ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا شفا ہے۔ دلوں میں بیماریاں کیا ہیں؟ ہرس، حسد، کینہ، بے ادبی، ان تمام کی شفا قرآن میں۔ قرآن کے اوراق فقط لے کر سر میں جھاڑنے کا نام قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنے دل میں اتارنا یہ شفا ہے۔ شفا لما فی الصدور، تمہارے دل کی بیماریوں کا حل قرآن میں۔ امریکہ میں اس کے بعد آپ ہارٹ والے ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیجیے، وہ بات نہیں ہے کرو۔ شفا لما فی الصدور کا مطلب وہ جو ہرس ہے، وہ جو طمع ہے، وہ جو بے احترامی ہے، ان تمام کا احترام قرآن میں۔ یہ قرآن کی حرمت واقعی ہے۔ شیعہ میں علی کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، حتیٰ روایت میں ہے یہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے غور سے سنو۔ ہمارے ہاں مجلسیں جب شروع ہوتی ہیں تو عجیب، واقعی عجیب ہے، کہتے ہیں کہ ابھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کلام اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی مجلس ہے تو مجھے بتاؤ۔ کون خطیب ہے جو قرآن سے اچھی مجلس پڑھ کے بتائے گا؟ ہے کسی کے اندر طاقت؟ وہ کہے گی نہیں صاحب ہماری مجلس جو کتاب خدا سے بڑھ کر ہے، نہیں ہے۔ کون فضائل حدیث کے ساتھ بڑھ کے بتائے گا؟ ایسے ہی فضائل، معصوم کی زبان کے فضائل سننے کے لیے ہے تو ابھی کہتے ابھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، چلیں گے ابھی مجلس کہاں شروع؟ مجلس کہاں شروع ہوئی؟ کہاں مجلس وہی شروع ہوئی جب کتاب خدا پڑھی جا رہی ہے، جب حدیث کے ساتھ پڑھی ہے یہ مجلس شروع ہو جا رہی۔ یہ احترام نہیں، یہ خدا کی قسم قرآن کریم کا احترام۔ قرآن محترم چیز ہے۔ پھر عرض کرو اشارے ثواب کی مجلس ہے، چند پارے مسجد میں رکھوا دینے سے قرآن محترم نہیں بنے گا جب تک قرآن کی آیتوں کو اپنے کردار میں نہیں رکھو گے۔ یہ بہت سی مچ جاتی ہے، صاحب اتنی پیٹی یہاں رکھ دیا، مسجد والے پریشان ہو جاتے کہ بہت ہو گیا قرآن ہمارے پاس، ابھی بہت ہو گیا، کہاں رکھے بیچارے سب سیکورٹی، کہاں امتحان رکھے؟ یہ قرآن ضروری اس لیے تاکہ تلاوت کی جائے، آپ کے کردار میں قرآن آئے۔ یہ تلاوت بھی اسی لیے کرائی گئی تھی کہ آپ سمجھو قرآن کے بارے میں معصوم ہے، ان اردتم عیشت سودا وموت الشہداء، اگر چاہتے ہو کامیاب زندگی گزارنا، اگر چاہتے ہو موت شہیدوں والی پانا، فادرسوا القرآن، تو قرآن پڑھو، یہ تمہاری زندگی کو کامیاب کر دے گا، تمہاری موت کو شہادت بنا دے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ محترم چیز کا احترام نہیں، خدا کی قسم احترام نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر یہ بے احترامیاں پڑھی جائیں تو واقعی بہت سخت ہو جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں صاحب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہمیں قرآن نہیں پڑھنے آتا۔ ہم میں سے کس کی مادری زبان انگلش تھی؟ مجھے تو نہیں پتا، کوئی یہاں پر ہو جو کہے گی نہیں ہماری زبان انگلش تھی، لوگوں نے سب انگلش سیکھا، کیوں سیکھا معلوم ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں صاحب ترقی کا راز جو ہے انگلش بولنے میں ہے، نہیں سیکھیں گے تو آفس میں ذلیل ہوں گے، نہیں سیکھیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ تاجروں والا دین،
جہاں اپنی دنیا کا فائدہ ہے وہ زبان 7 سمندر پار کی بھی وہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں اپنے دین کا فائدہ ہے فری میں پڑھایا جاتا ہے تو نہیں آتے، کیونکہ وہ قرآن محترم ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارا بچہ جو ہے انگلش میڈیم میں پڑھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن پڑھے نہیں پڑھے، یہ تعجب کی بات ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کوئی شیعہ حدیث ہے صاحب ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے، مگر کہ کس حصے میں چلے جاؤ، کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، 50 55 60 70 سال حدیث سیکھی کتاب خدا کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ خدا بھی اگر اس کتاب کو کھول کے دیکھے یہ عبادت ہے، یہ محترم نہیں ہے، اس کی حرمت کو ہم نے بچایا نہیں، اور پڑھتے ہی کہ اس کی حرمت کو حسین ابن علی نے کیسے بچایا، کیونکہ نیزہ پہ سر گیا قرآن کی تلاوت، یہ محترم چیز بس محترم چیزوں کی حرمتوں کو پامال جو محترم ہے محترم آگے رسول کی حرمتوں کو کتنا پامال کیا گیا آپ دیکھتے، خدا بھی حضرت پیغمبر کے جانے کے بعد حرمتوں کو پامال کرنے کا دور چلا، وہ دروازہ جہاں پر ملائکہ آپ کو سلام کرتے گئے، وہ دروازہ جہاں پر ملک الموت اجازت لے کر آئے، ایسا حرمت کو پامال کیا کہ نبی کی بیٹی پوچھتے گھر آ گئی اور ضرور دیوار اٹھی جا کر بی بی سلام اللہ علیہا کی اذیت ناش ہے۔ یہ حرمتوں کو پامال کیا گیا، یہ حرمت پامالی نہیں جو کیا ہے، وہ علی جس کے ہاتھوں سے کائنات کی گرہیں کھلیں اس علی کے ہاتھوں کو رسد باندھ دیا گیا، یہ حرمت پامالی ہے۔ حرمتیں پامال ہوتی گئی، امت خاموش رہی، حکومت اس وقت بڑی عجیب مرحلے میں پامال ہوئی جب حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ روح مدینہ مدینے سے جا رہی ہے، کربلا میں آ گئے، حرمتیں پامال ہو رہی ہے نا، آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ایک وقت وہ بھی آیا کہ حرمت پامالی اس طرح ہوئی کہ کبھی ہم شمس پیغمبر کے سینے پہ ایسے کی علی ماری گئی، کبھی 6 ماہ کے بچے پر تیرے سے شعبہ مارا گیا۔ اللہ اللہ، حرمت پامالی سنو گے، سیدہ کلام کھڑا تھا کسی ملوک میں کہا حسین بات کیوں دیا کہ اللہ اکبر، حسین ابن علی آ گئے خیمے کے اندر، بیویوں کا حلقہ ہے، ہر بیوی مولا کو دیکھ رہی ہے، سب نے اپنا سرمایہ لٹا دیا تاکہ فاطمہ کا لاج بچ جائے، لیکن جب حسین جانے لگے نا تو ہر بیوی تڑپ رہی ہے، مولا کہاں جا رہے ہیں، کہاں نکاح کا وقت قریب ہے، اے میرے آقا نہ جائیے، آقا ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ آپ کی جان ہو جائے، پر دیکھو ایک بیوی نے ایک سوال کر دیا، مولا اچھا جا رہے ہیں تو اتنا بتا دیجئے سیدانیوں کو نظر عالم میں کس کے حوالے ہوئے، تو سرکار اعظم فاطمہ کا لال تھا، زینب اولیاء مقام کی جانب نگاہ کیا، یہ بہن سارا قافلہ تمہارے حوالے ہے۔ اب خیمے سے باہر نکل آئے، تھوڑی دیر آپ کی خدمت مسائل پڑھنے والے، جب خیمے سے باہر آئے نا تو عجیب منظر ہے، ایسا کب ہوا کہ حسین جا رہے ہو عباس نہ ہو، حسین جا رہے ہو اکبر نہ ہو، اللہ رے حسین کی تنہائی نظر یمین و شمالا، ارے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، نہ باپ نہ اکبر آواز دی بھیا اکبر اٹھو، نہ بھیا اکبر اٹھو، ارے حسین کو سوال کرو، میرے لال اکبر اٹھو، بابا کو سوال کرو۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا نا، ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، بھیا اکبر نفے تو کیا ہوا، اب نفے تو کیا ہوا، میرے کالم کی طرف موجود ہے، بہن نے سوال تو کر دیا لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ اب حسین نے زلجنا کی جانب دیکھا، زلجنا یہ آخری سوال ہی ہے، اگر میدان انتقال تک پہنچا دے میں اس کے بعد زحمت کروں گا۔ زلجنا کہتے مولا ارے میرے کیا مجال، میں آگے نہ بڑھوں، ارے میرے قدموں کی جانب دیکھیے، ایک 4 تالا بچی ارے قدموں سے لپٹ کے دیکھیے، زلجنا بابا کو لگے کہا، ارے میرا بابا گیا تو واپس نہ آئے گا، پتہ نہیں یہی قیامت کی گھڑی تھی۔ اب جو بیٹی کو دیکھا نا، آپ کی صاحب اولاد ہو،
بیٹیوں سے رخصت ہونا سخت ہوتا ہے، خدا کی قسم سخت ہوتا ہے۔ جب انسان بیٹی سے رخصت ہوتا ہے نا تو وہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی پوچھ لیتی ہے واپس کب آؤ گے، لیکن یہ بچی تو خود جانتی ہے بابا جا رہا ہے واپس نہ آئے گا، میرے بابا جا رہے ہو نا واپس نہ آؤ گے۔ بابا تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے پہ سکینہ کا سنم دیجیے، وارث کیا ایک مرتبہ سیدنا بلال کربلا کے دشت میں، ارے سکینہ نے باپ کے سینے میں سنم دیا۔ میں کہوں گا بی بی یہ 10 محرم ہے، اب جو 11 محرم کو باپ کے سینے میں سنم دے گی آپ کے ساروں کے تماشے مارے جائیں گے۔ پشت پہ گلے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ بِأَمْرِهِ بَلِغَ تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں بھی نے شفاعت کامل علی نے فرما، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مخلوق زن کے قرض غیر زندہ فرما، باللہ ہمارے قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، باللہ تمام شیعہ قرار کی حفاظت فرما، مملکت اسلامی ایران کی حفاظت فرما، باللہ تیرے حق کا واسطہ محمد کے حق کا واسطہ اتباع احتیاط کی حفاظت فرما، جن مظلومین کے لیے جس کا انعقاد کیا ان کی مغفرت فرما، باللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، باللہ تیرے حق کا واسطہ محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو مسجد راستہ کو شاور فرما، باللہ تیرے حق کا واسطہ محمد کے حق کا واسطہ تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ والد سید انصار انہوں نے زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کی آوان منصاب میں شمع فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جہانگیر مرزا ابن عباس مرزا، مرحوم سیدہ پروین بنت سید عارف حسین صاحب بچے بیمار ہو گئے بپاس کے رنگ سے، امید لگائے کیسی اشولم سے، بچے بیمار ہو گئے بپاس کے رنگ سے، حشر کے آثار شہزاد
دیتا نہیں جاتا یہ پیاس کا منظر سوکھے روح کو دیتا نہیں جاتا یہ پیاس کا منظر جھوٹا ہوا دشوار سے مانگدار گیا تمہارا شہر سے مانگدار مجھے سب عطا کر شہر اللہ مجھے سب عطا کر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی بن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سلطان حسن یا ابن المسلم حضور بجسمی کو بلاؤ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب السلام الأمان الأمان الأمان، السلام عليكم خليفة الرحمن، السلام عليكم شريك القرآن،
السلام عليك يا إمام السماء العظيم وجمع تعالى وبركاته وسأل الله وجل وسهل ورحمة الله وبركاته